اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ اولیاء جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے سورہ یونس کی یہ آیت شریفہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے، تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ اللہ کے دوست ہیں کون، وہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا یعنی جب ان کو دیکھو تو ان کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ ولی ہوتا کیسا ہے؟ ولی کپڑے سے بھی پہچانے جا سکتا ہے، ولی انداز سے بھی پہچانا جا سکتا ہے، مگر اصل اس کی پہچان یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہم پہنچیں تو اس کے پاس پہنچنے کے بعد ہمیں دنیا یاد نہ رہے، آخرت یاد آ جائے، ہمیں آخرت یاد آ جائے، جس کی خدمت میں پہنچنے کے بعد وہاں جب تک ہم بیٹھے رہیں ہماری نظر ہماری فکر جو ہے وہ اللہ کی طرف، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، ہمارا مرکز جو ہے ہمارا قبلہ خیال کا اللہ کی ذات ہو۔ آقا علیہ السلام نے علامت بیان فرمائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ولی کو پہچاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے زبان وحی سے یہ اعلان فرمایا کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ بولے ولی کی پہچان یہ ہے جس کی صحبت میں جاؤ آپ، وہ امیر ہے، اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ غریب ہے، بالکل جھوپڑیاں میں رہتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے ایک امیر نظر آنے والا مگر دل کے اعتبار سے اللہ کا ایسا محتاج ہو، اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو، بظاہر لوگ اسے امیر ہی کی نظر سے دیکھ رہے ہوں مگر وہ اللہ کی نظر میں اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا محبوب ہو۔ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو ولیوں کے ولی ہیں وہ بغداد کے امیروں کے امیر تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں اللہ نے آپ کو ایسا صاحب ثروت بنایا تھا، ایسا صاحب ثروت بنایا تھا، آپ کے ماتحت کئی لوگ کام کرتے تھے، آپ کی تجارت اللہ پاک نے اتنی بڑھائی ہوئی تھی، اتنی برکتیں تھیں، تو نہ اس میں مالداری اور غریبی کی شرط ہے، نہ رنگ و روگن کی شرط ہے۔ بس اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک صاف ستھرے اور اچھے لباس پہننے والا آدمی اللہ کی نظر میں اتنا محبوب نہ ہو، ایک ایسا آدمی جو کسی چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہو جس کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے، جس کے بال غبار میں اٹے ہوئے ہیں، اور ایسا شخص ہے لیکن دل اس کا اتنا پاک ہے، دل اپنے مولا سے اتنا متوجہ ہے، وہ اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں محبوب ہو، اللہ نے اسے نعمت ولایت سے سرفراز فرمایا ہو، ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، آقا نے فرمایا ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب، آقا نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں میری امت میں بال پراگندہ، چہروں پر غبار، جسم پر غبار، وہ کسی کے پاس جائیں تو لوگ انہیں ہانک کر کیا ہے دروازہ بند کر دیں، بظاہر فقر و فاقہ کی ایسی حالت ان کی، بظاہر دنیا سے بے رغبتی کا ایسا عالم کہ ان کا ظاہر دیکھ کر کوئی ان کو اپنے قریب آنے نہ دے، مگر وہ اللہ کے یہاں اتنے محبوب۔ آقا فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، آقا فرماتے ہیں اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم سچی کرے گا، اللہ ان کی قسم سچی کرے گا۔ وہ اللہ کا نام لے کر کچھ بول دے تو اللہ ان کے بولنے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی کو سیف لسانی کہتے ہیں۔ سیف لسانی کا مطلب تلوار کی زبان والا، مطلب جو بولے ہو جائے۔ یہ کیفیت اللہ کے اس محبوب بندے میں آتی ہے جو اللہ کا محبوب ہے، جب وہ بولتا ہے تو اللہ اس کے بولنے کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے بولنے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ مردے کو بولتا ہے زندہ ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، بیمار کو بولتا ہے کہ اچھا ہے آرام ہے تو آرام ہو جاتا ہے، بے اولاد کو بولتا ہے کہ اسے اولاد ہوگی تو اللہ اولاد دیتا ہے، دینے والا تو وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ اس کا محبوب ہے، یہ بندہ اس کا محبوب ہے۔ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، کرامت کا مظہر ولی ہوتا ہے مگر فعل تو اللہ ہی کا ہوتا ہے۔